تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ شیطان نے مشرکین کو کس طرح سے شرک میں مبتلا کیا اور کس طرح سے انہیں راہ راست سے ہٹایا اور جہالت کے اندر مضبوط کر دیا۔ اور عزیز سامعین، اس بات میں غور کرنے جیسا ہے کہ شیطان کیسا نڈر دشمن ہے کہ جس نے اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنی کا اعلان کر دیا۔ آج ہم انسان ہو کر کسی بڑے کے سامنے کتنی بھی اپنی بہادری ہانکیں، لیکن آخر شرما جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ادب کر لیتے ہیں۔ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، اس نے اللہ کے سامنے، خالق کے سامنے دشمنی کا اعلان کیا، اور اس سے بچنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اس کی چال بازیاں اگر اللہ نہ بتاتا، اللہ کلام اللہ میں نہ اتارتا، تو ہم تو اس سے بالکل غافل رہتے۔ تو آئیے پہلے نیت کرتے ہیں کہ جس راستے سے اس شیطان نے مکہ والوں کو بھٹکایا، ہم اس راستے سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سوائے زنانیہ کے کچھ بھی نہیں ہیں، اور شیطان کا بلانا تو سوائے سرکشی کے اور کچھ نہیں۔ شیطان تو سرکشی کی طرف بلاتا ہے، اور جن چیزوں کی طرف بلاتا ہے وہ زنانہ ہیں۔ یعنی یہود کو یہ سکھایا کہ تم یہ عقیدہ رکھو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین سے یہ کہا تم لات، منات، عزا، یعوق، نصر، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو بت ہیں یہ نبیوں کے نام کے بت ہیں، تم ان کے ساتھ منت مانا کرو، ان سے پھال نکالا کرو، ان سے راشی لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے یہ سارا شیطان کا کام ہے۔ اگر ہم راشی دیکھ رہے ہوں اپنے نام کی تو آج سے چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ کے ان پر پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں میں سے ضرور ایک بہت بڑے طبقے کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ کیسے ہٹاؤں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ میں انہیں ضرور بے ضرور راہ سے ہٹا دوں گا، اور انہیں لمبی لمبی امیدیں ضرور دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدوں میں ڈال کے کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، کرتے رہو جلد سے۔ یہ امیدیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ حق بات کو جاننے کے باوجود راہ پہ نہ چلنا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یہ شیطان بھٹکا کے لے جاتا ہے۔ اور انہیں یہ ضرور حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ دیں۔ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے جانوروں کو، پھر اس کا کان کاٹتے تاکہ نشان ہو جائے۔ جانوروں کے اندر سے خون، زندہ جانور سے خون نکالتے، عیب پیدا کرتے۔ اور انہیں ضرور بھی ضرور حکم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ آج اللہ کی پیدا کی ہوئی تبدیلی، اللہ کی پیدا کی ہوئی حسن، کتنا بہترین جسم اللہ نے بنایا، کتنا بہترین بال بنائے۔ آدمی اس کے اندر کیسی کیسی ٹیٹو بنواتا ہے، بال کیسے کیسے بنواتا ہے، جا رہا ہو تو لگتا ہے لڑکی جا رہی ہے، آگے سے منہ دیکھو تو لڑکا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے بنا رہے ہیں، اور کیسے کیسے ٹیٹو بناتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی یہ شیطان کے کام ہے۔ اور جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، تو اس نے تو بہت بڑی صاف نقصان کو اپنے سر لگا لیا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تو وعدے کرتا رہتا ہے اور امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وعدے کرتا ہے، ابھی مال خرچ نہ کرو، ابھی تو یہ کام کرو، وہ بلڈنگ بناؤ، وہ فلیٹ خریدو، یہ خریدو، وہ خریدو، ابھی جلسے کرو، ابھی تو شادی کے بعد کے چند دن جلسے کے ہیں، ہنیمون منانے کے، گھومتے رہو۔ وَيُمَنِّيهِمْ، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی زندگی بہت باقی ہے، کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور شیطان کے وعدے تو سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم
ولا يجدون عنها محيصا۔ یہی لوگ ہیں جو اس کی راہ پہ چل پڑیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہاں پر کہیں سے بھی بھاگنے کی جگہ، پناہ کی جگہ کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اللہ جل شانہ نے ان آیت کریمہ میں بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہے، عقیدے سدھارنے کی باتیں، شیطان سے بچنے کی باتیں، غیر اللہ کے نام پہ جانور چھوڑنے کی باتیں، اپنے جسم میں اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی کو بدلنے کی باتیں۔